کیونکہ آج ہمارا ایک ایسا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی. آج وہ یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ شاید خوش کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے، جہاں پہ انشاءاللہ تعالی کسی مریض کو انکار نہیں ہوگا یہ دیکھے بغیر کہ وہ سٹیج 1 کا پیشنٹ ہے، سٹیج 2 ہے، سٹیج 3 ہے، سٹیج 4 ہے. سب کو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم کیٹر کریں. اور یہ محض ایک عمارت کا سنگ بنیاد نہیں ہے، یہ آج لاکھوں زندگیوں کا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جلانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پنجاب کے عوام، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن یہ ہاسپٹل جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے وہ صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہے، سندھ کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. اور اسی لیے ہم اس کو تقریباً 920 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو پنجاب نے اپنے جو دروازے ہیں، اپنے دل کے دروازے تمام دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اپنے ہسپتالوں کے دروازے جو ہے، اپنے روزگار کے، اپنے وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہیں. تو یہ صرف پنجاب کا نہیں، پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے، ان کی سہولت کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کینسر کا مرض ہے، میری والدہ، میری بہت پیاری والدہ تھی، میری بڑی ان کے ساتھ قربت تھی، وہ اس مرض کا شکار ہوئیں اور جانبر نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. تو یہ ایک انتہائی مہنگا علاج ہے جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے علاج کے لیے لوگ اپنی تمام تر جو جمع پونجی ہے وہ لٹا دیتے ہیں. اب اس کے جو پھر بھی علاج نہیں ہو پاتا، اس کے جو ٹیسٹ ہیں، تشخیصی ٹیسٹ ہیں، اس سے لے کے کیمو تھراپی، ریڈیشن، سرجری، یہ تمام بہت ایکسپینسو، بہت کاسٹلی علاج ہیں جو کہ ایک مشکل سے کسی امیر آدمی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، متوسط طبقے کے بھی بس کی بات نہیں ہے. غریب آدمی کہاں سے اس کا علاج کرائے گا؟ تو میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ان کو یہ فکر تھی کہ یہ اتنا مہنگا منصوبہ ہے، یہ تقریباً 53-54 بلین روپیز کا، یہ 55 ارب کے قریب یہ منصوبہ ہے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بن تو جائے گا ہاسپٹل، لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے، یہ علاج بہت مہنگا ہے. تو میں نے ایک ہی بات کہہ کے ان کو کنونس کیا، میں نے کہا جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اگر اس صوبے کی عوام جو ہے وہ کینسر سے مر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. اور جو فلاحی ریاست ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فلاحی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. اس ماں کے کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ پیسہ زیادہ لگے گا یا کم، اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ بیچ کے بھی، سب کچھ کر کے بھی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اپنے بچے پہ لگاتی ہے. تو میں نے یہ کہہ کے ان کو منایا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مان گئے. نواز شریف صاحب آتے جاتے، کیونکہ یہ رائے ون میں ہمارے گھر کے راستے میں یہ جگہ آتی ہے، میرا روز تقریباً یہاں سے گزر ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے آفس
کے جانے اور واپسی کا راستہ ہے، تو وہ بھی ادھر دیکھتے جاتے ہیں، ان کی نظر بھی، ان کا دل بھی، ان کا دماغ بھی اس طرف ہوتا ہے. میں بھی جب گزرتی ہوں، جتنی بار گزرتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. اور بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں. کرسیاں، عہدے سب پہ براجمان ہیں، لیکن عوام کی خدمت کی توفیق نہیں ہوئی. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا؟ پیسہ تو عوام کا ہے، عوام کے پیسے سے اگر ہسپتال بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر نواز شریف کا نام کیوں رکھا؟ تو میں یہ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسہ تو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے، پیسہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے پاس تھا، تو اس وزیر اعلیٰ نے کبھی یہ تکلیف کیوں نہیں کی؟ ہر حکومت کے پاس پیسہ ہے، اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، اگر میری پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، شہباز شریف کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، تو پھر وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس کے نام پہ ہو. اور پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نواز شریف کا نام ہوتا ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا. میں نے جتنے بھی بڑے منصوبے الحمدللہ شروع کیے ہیں، آپ یہ دیکھو کہ ابھی میری حکومت کو 7 ماہ سے زیادہ کا کچھ عرصہ گزرا ہے، 7 ماہ ہوئے. 7 ماہ میں فائلز اور کاغذوں سے ہی منصوبے نہیں نکلتے، لیکن آج 7 ماہ کے اور کینسر ہاسپٹل کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرز کا یہ واحد ہاسپٹل ہے، اپنا واحد پاکستان کا پہلا سرکاری اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس ہاسپٹل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو 7 ماہ تو بہت قلیل مدت ہے، بہت چھوٹا عرصہ ہے اتنے بڑے ہسپتال کا پورا پریپریشن کرنے کے لیے. لیکن آج 7 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ باہر دیکھیں، یہ ٹینٹ کے باہر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. اور شامیر، اس کے لیے میں آپ کو شاباش دیتی ہوں. مجھے پتہ چلا ہے یہ آئی ڈیپ کا جو شامیر ہے بہت ماشاءاللہ اچھا ہینڈز آن ہے. اس نے اپنا آفس بھی یہاں سائٹ پہ شفٹ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری پرائیورٹی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا، کیونکہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت بڑا ایک پورا منصوبہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے 2 فیزز ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جو پہلا فیز ہے جس میں ہسپتال جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا، وہ انہوں نے مجھے 2025 کا ٹائم دیا، اور جو سیکنڈ فیز ہے اس کی کمپلیشن کا ٹائم 2027 تھا. میں نے آج ان کو کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا فیز مجھے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر اندر فنکشنل چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ دنیا کی جو آپ کو ایکسپرٹیز لانی پڑتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے، آپ لائیں، لیکن مجھے یہ پہلی بلڈنگ جو ہے وہ مجھے 1 سال کے اندر اندر مجھے فنکشنل کر کے دیں. اور شامیر، آج میں عوام کے سامنے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اکتوبر اینڈ 2025 مجھے پہلا فیز کمپلیٹ چاہیے، اور 2 سال میں انشاءاللہ یہ ہم اس کا دوسرا فیز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو تقریباً 54 بلین کا یہ منصوبہ ہے. ریسرچ سینٹر ہے، کیونکہ کینسر ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ ہر روز اس میں بہت انوویشن آ رہی ہے، چینجز آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کینسر کا علاج ہے اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہم اس سب کو اس میں انکارپوریٹ کریں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال اس کا رقبہ ہے. 915 بیڈز، جس کو میرا دل ہے کہ کم از کم 1000 بیڈ سے ہم اس کو شروع کریں. اور اس کے اندر پاکستان کا پبلک سیکٹر کا سب سے پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور
اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر 110 بیڈز، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت، کیونکہ ابھی کوئی پبلک سیکٹر کا اسپیشلائز بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپس اور پیلیٹیو کیئر بھی ہم بنا رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہاسپس ہے، جو ایڈوانس سٹیج کے مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر ہاسپٹل یہ کہہ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی اب گنی چنی رہ گئی ہے. کوئی کہہ دیتے ہیں 3 مہینے یا 6 مہینے، تو ان کو مرنے کے لیے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی، تو ہم نے اس میں ہاسپس ڈالا کہ کوئی آخری سٹیج کا بھی مریض ہو، اس کی پین مینجمنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ ہم نہیں بدل سکتے، لیکن وہ جتنی بھی اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کی تکلیف کے بغیر گزرے، اس کی پین مینجمنٹ ہو. اور ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ اپنے مریض کو اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے علیحدہ بلڈنگ بنائی ہے، علیحدہ ایکسپرٹیز ہے اس کی، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے، پورے پاکستان سے پیشنٹس آئیں گے، تو ہم نے ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بلڈنگ بنائی ہے جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو باہر فٹ پاتھ پہ نہ سونا پڑے، فیملیز کو یا لواحقین کو یا جو آئے ہوتے ہیں ساتھ. بلکہ میری کوشش ہے کہ اپوزٹ جو ہے سائڈ، اس میں ہم 2-3 کوئی ہوٹلز ایسے بنا دیں تاکہ جو پیشنٹس یہاں پر آئیں وہ ان کو ٹھہرنے کی، یہاں رکنے کی، بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کی سہولت پوری ملے. اور یہاں پر ایک کمپریہنسو جو کینسر کیئر بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ریڈیشن تھیراپی ہے، کیمو تھیراپی ہے، انڈوسکوپی ہے، اسپیشلائزڈ آنکولوجی ٹریٹمنٹس ہیں، اسٹیریو ٹیکٹک ریڈیشن تھیراپی ہے، 10 ریڈیشن بنکرز بنا رہے ہیں اسٹاف کی سیفٹی کے لیے، ہاسپٹل اور جو پیشنٹس ہیں ان کی سیفٹی کے لیے. ایڈوانسڈ امیجنگ ٹیکنالوجی ہے جس میں پیٹ سکین ہے اور اس طرح کے سکینز ہیں جو ارلی تشخیص کر سکتے ہیں مرض کی. اس کے ساتھ ساتھ جو 22 آپریشن تھیٹرز بنانے لگے ہیں. پیڈز آنکولوجی، جو بچوں کی خدا نخواستہ بچوں کو کینسر ہو تو اس کی ایک الگ ایک اسپیشلائز وہ فیلڈ ہے، وہ بھی اس ہاسپٹل کا حصہ ہے. پیڈز آنکولوجی بچوں کے لیے جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے. 40 OPD کلینکس ہم بنانے لگے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. آئسولیشن رومز ہم بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ریڈیولوجی ہوتی ہے، کیمو تھیراپی ہوتی ہے، تو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے پیشنٹس کو، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں ساتھ. کینسر ریسرچ کا سینٹر ہم بنا رہے ہیں. اور میرا بہت دل ہے کہ جو ایکسپرٹیز، جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہمارے پاس پورے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنائیں گے. جیسے ہمیں بلڈ ڈیزیزز کے لیے ہاسپٹل چاہیے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل. ہمیں بچوں کی جو بیماریاں ہیں، جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک اور چلڈرن ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ چاہیے. آرگن ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل ہمیں چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک الگ بون میرو کے جو ڈیزیزز ہیں، ٹرانسپلانٹ ہے، اس کے لیے مجھے ایک سیپریٹ ہاسپٹل چاہیے. تو آپ دیکھو گے کہ اگلے 4 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 4.5 سال میں ہم یہ تمام کام کر کے جائیں گے.